اس کی تبلیغ والے ایک مثال دیتے ہیں کہ دیکھو ایک آدمی آتا ہے مسجد کے باہر کھونٹا لگا دیتا ہے. پہلے زمانے میں سواریاں نہیں ہوتی تھی نا, یہ گاڑیاں نہیں ہوتی تھی, گدھے گھوڑے پہ آتے تھے لوگ. کھونٹا اس لیے لگاتا ہے کہ کوئی نمازی آیا تو اس کو جانور باندھ لے گا یہاں پہ, اس کی نیت بھی اچھی ہے, ثواب ملے گا. دوسرا آ کے کھونٹا اکھاڑ دیتا ہے کہ کسی کا ٹھوکر نہ لگ جائے. متضاد کام ہے لیکن ثواب ملے گا دونوں کو, کیونکہ نہ کھونٹا لگانا بذات خود عبادت, نہ کھونٹا نکالنا بذات خود عبادت ہے. تو یہ کام نیت سے ٹھیک ہوگا. آئی بات سمجھ میں؟ اب وہ کہتے ہیں نماز میں نیت اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر متعین ہی نہیں ہو سکتی عبادت, متعین ہی نہیں ہو سکتی. اس کی اب میں آپ کو تھوڑا سا ٹیکنیکل وے میں سمجھاتا ہوں. آپ ویسے بھی تو اللہ اکبر کہہ دیتے ہو نا, آپ کا رخ تھا قبلے کی طرف, آپ نے اللہ اکبر بول دیا, ویسے ہی وہ لوگ بول دیتے ہیں, عادتاً بھی بول دیتے ہیں نا. تو کہتے ہیں نماز میں نیت اس لیے ضروری ہے تمییز العادت عن العبادہ, عبادت اور عادت کو جدا کرنے کے لیے, تاکہ پتہ چل جائے یہ بطور عبادت کے اس نے اللہ اکبر کہا ہے, بطور عادت کے نہیں کہا. یہ نیت کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے. تو جہاں نیت کے بغیر عبادت اور عادت میں فرق ممکن نہیں ہے, وہاں تو نیت کرنا مجبوری ہے. پتہ کیسے چلے گا کہ یہ نماز والا اللہ اکبر ہے یا ایویں اللہ اکبر کہہ دیا اس نے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسری بات, پھر نمازیں فرض ہوں یا سنتیں ہوں, شکل دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ اب ایک ہی جیسی ہوتی ہے نا بھائی. وتر پڑھ رہے ہو اس میں بھی اللہ اکبر, ظہر پڑھ رہے ہو اس میں بھی اللہ اکبر, تراویح پڑھ رہے ہو اس میں بھی اللہ, سیم ہے نا. تو لہذا تمییز جنس العبادت عن جنس آخر, ایک جنس کی عبادت کو دوسری جنس سے ممتاز کرنے کے لیے بھی نیت کی ضرورت ہے, کیونکہ نیت کے بغیر پتہ ہی نہیں چلے گا ظہر ہے یا اثر ہے, یا ظہر کی سنتیں ہیں یا ظہر کے فرض ہیں. لہذا یہاں بھی ضروری ہے نیت, کیونکہ اس کے بغیر فرق ہی نہیں ہوگا. ورنہ ایک آدمی 4 رکعتیں پڑھے گا اور بولے گا چلو یہ ظہر کے فرض ہو گئے, حالانکہ وہ سنتیں پڑھ رہا تھا, تو کیا کہ چلو ٹائم نہیں ہے تو میں فرض ہی سمجھ رہا ہوں اس کو. تو یہ نہیں ہوتا نا. تو عبادت, ایک نوعیت کی عبادت کو دوسری نوعیت سے ممتاز کرنے کے لیے بھی نیت ضروری.